احسن اقبال صاحب، جس طرح بھی اعلان سامنے آیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے اس احتجاجی تحریک کا، بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ آر یا پار ہوگا ان کی طرف سے، یا وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنی اس تحریک میں، عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے، یا پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو حکومت کی جانب سے کافی تنقید کی جا رہی تھی تحریک انصاف کی فیصلہ سازی کے حوالے سے۔ بہرحال اب انہوں نے اس تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا حکومت تیار ہے تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے؟ جی جنید، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تحریک انصاف کی سیاست پر نظر ڈالیں تو 14 اگست غالباً 2014 جب انہوں نے پہلی دفعہ لانگ مارچ کیا تھا، اس وقت سے لے کر مسلسل یہ ایک منفی سیاست کے زمرے میں یا اس فارمیٹ میں اپنی سیاست کر رہے ہیں، یا لانگ مارچ کرتے ہیں، یا دھرنا دیتے ہیں، یا انتشار فساد کرتے ہیں، یا گالی گلوچ کرتے ہیں۔ سو مچ سو کہ جب 4 سال یہ حکومت میں رہے تب بھی انہیں یقین نہیں آیا کہ ہم حکومت میں ہیں، اور تب بھی حکومت میں رہ کے یہ اپوزیشن کے انداز میں ہی حکومت چلاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں پورے ملک میں 4 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کی کوئی ترقیاتی تعمیراتی یادگار نظر نہیں آئے گی، بلکہ گالی گلوچ کی سیاست، پکڑ دھکڑ کی سیاست، جھوٹے مقدموں کی سیاست ہی نظر آئے گی۔ تو اب بھی جو یہ انہوں نے اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے موسم اعلان ہے، چونکہ اس وقت جو ملک کا موسم اور مزاج ہے وہ بدل چکا ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان نے ریکور کیا ہے اس اقتصادی بحران سے جو تحریک انصاف ورثے میں چھوڑ گئی تھی۔ آپ معیشت کو دیکھیں تو معیشت الحمدللہ اب ایک اڑان بھر رہی ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کے غیر جانبدار ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایک منی میریکل ہوا ہے، اتنی کم مدت میں پاکستان میں مہنگائی پہ قابو پایا گیا، خسارے پہ قابو پایا گیا، اور اس کی معیشت بحال ہوئی۔ اسی طرح حال ہی میں پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بیان مرسوس میں جو فیصلہ کن کامیابی حاصل کی، اس نے قوم کا مورال بلند کیا، پاکستان کا بین الاقوامی امیج بلند کیا۔ اسی طرح اگر آپ سفارتکاری کا شعبہ دیکھیں تو اس میں بھی پاکستان کی اڑان نظر آتی ہے، پاکستان سینٹر سٹیج پہ نظر آتا ہے، سلامتی کونسل کی صدارت پاکستان کو ملی ہے، پاکستان نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایک بہت مثبت کردار ادا کیا۔ تو آج پاکستان دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہا ہے، ملک کی معیشت بحال ہو رہی ہے۔ تو اب اگر اس موقع پر تحریک انصاف کسی قسم کے احتجاج کی کال دیتی ہے، ڈسرپشن کرنا چاہتی ہے، تو عوام کی شاید انہیں پذیرائی نہیں ملے گی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان چلے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان کو چلنے دیا جائے، تو لہٰذا یہ ایک بے موسم ان کی کال ہے، اور اس پر شاید ان کے چند ڈائی ہارٹس یا خیبر پختونخوا کے اگر یہ سرکاری ملازمین کے ذریعے کوئی تحریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک عام آدمی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ نے احسن اقبال صاحب حکومت کی معاشی کامیابیوں کے حوالے سے بات کی، اپنا موقف بھی دہرایا، اور آپ عملی سیاست میں بھی رہے ہیں، لیکن اپنی وزارت کے ذریعے اس وقت آپ اقتصادی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حکومت مضبوط ہے، معیشت مضبوطی کی طرف جا رہی ہے، بحران سے نکل آئے ہیں، ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک آپ نے کہا کہ عوام میں بھی تحریک انصاف کے بیانیوں کو پذیرائی نہیں ملے گی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کے اعلان سے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی پھر ہونا چاہیے کہ حکومت انہیں جلسہ کرنے کی، احتجاج کرنے کی کھلی اجازت دے گی، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی۔ دیکھیے، حکومت جمہوری آزادیوں کا احترام کرتی ہے، لیکن تحریک انصاف نے جب بھی احتجاج کیا ہے تو اس احتجاج کو پرتشدد کیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سڑکوں پر، پاکستان کے گلیوں میں ایسے مظاہرے کریں کہ جس سے حکومت کی اقتصادی بحالی کی کوششوں کو سیبوٹاج کیا جا سکے۔ یہ ایک کھلی کتاب ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کوشش کی پروگرام کو کسی طرح سیبوٹاج کیا جا سکے۔ اسی طرح اگر تو یہ جمہوری انداز میں مثبت
ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، ہم ویلکم کریں گے. لیکن اگر یہ پاکستان کے امیج سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، باہر دنیا کا جو پاکستان پر اس وقت اعتماد بحال ہو رہا ہے اسے مجروح کرنے کی کوشش کریں گے اپنے منفی رویے سے، تو اس کی حکومت اجازت نہیں. دیکھیے یہ ملک جو ہے 24 کروڑ عوام کی ملکیت ہے. ان کے مستقبل کو صرف ایک شخص کی انا کے لیے تو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا نا. میں جنید آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بانی کو رہا کیا جائے، پوری ان کی تحریک اس بات پہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں؟ وہ ایک ایسے کیس میں کہ جہاں 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ثابت ہو چکی ہے، ایک بہت شفاف قسم کی ڈکیتی ہے کہ جو ثابت ہو چکی ہے، ایک ایسا کیس ہے کہ جس کا تمام ثبوت دستاویزی طور پہ موجود ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سپورد کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، اسے پاکستان کے خزانے میں جمع کیا جائے. اسے بانی پی ٹی آئی نے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے فائنانسر یا مربی کو دے کر اس کے عوض مراد حاصل کی، اور یہ چوری سپریم کورٹ نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط پیسہ جمع کرایا گیا ہے اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، وہ واپس دیا گیا. اب یہ ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں بالکل دستاویزی ہیں، اس میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی ثبوت آپ اتنا کلیئر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلیوں میں سڑکوں پر اپنے بانی کی رہائی کے لیے شور و غل کریں، یہ اڈیالہ جیل جائیں، یہ جا کے اپنے بانی کا گریبان پکڑیں کہ آپ تو ہمیں کرپشن کے خلاف درس دیتے تھے، آپ تو ہر کسی کو چور ڈاکو کہتے تھے. یہ کیسے ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی سیاسی ڈکیتی کہ آپ خود مجرم نکلے ہیں کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ ہضم کر لیا، پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں کرایا. مغربی جمہوریت میں 90 پاؤنڈ بھی کوئی اس طرح خرد برد کرتا تو وہ ساری زندگی کے لیے سیاست سے باہر ہو جاتا. یہاں تو 190 ملین پاؤنڈ ہے، سزا ہو چکی ہے، مجرم ہے، لیکن یہ اس ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے. بھئی آپ جائیے جا کے عدالت میں ثابت کیجئے کہ وہ سزا غلط ہے، آپ ثابت کیجئے 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے خرد برد نہیں کیے تو وہ رہا ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ جمہوری طور پر حق تو حاصل ہے احتجاج کا، لیکن جب آپ کی جماعت کی رہنما کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کی اس وقت موجودہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی، مذاکرات نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور عالمی سطح پر اس حکومت کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ حکومت مستحکم بھی ہے، حالیہ فیصلوں کے نتیجے میں اتحادیوں کی مدد حاصل رہے تو اس حکومت کو 2/3 اکثریت بھی وفاق پہ حاصل ہے، اس کے باوجود بھی کیوں تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کی حکومت برسر اقتدار ہے، اس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ دیکھیے نا، یہ تحریک انصاف کا تضاد ہے. ایک طرف تو تحریک انصاف خود کو جمہوری اور سول بالادستی کی جد و جہد کی علمبردار قرار دیتی ہے، اور دوسری طرف اس کے بانی اور وہ خود بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف فوج سے مذاکرات کریں گے، گویا کہ آپ فوج کو دوبارہ سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. 2018 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے نظام کو بند کر کے، آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے ان کو ڈولی میں بٹھایا اور ایوان اقتدار کی مسند پہ لا کے بٹھا دیا. اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی نظام بنے کہ اڈیالہ جیل سے انہیں ایچکن پہنائی جائے، ڈولی میں بٹھایا جائے اور ایوان وزیر اعظم لا کر انہیں کوئی بٹھا دے. اب وہ زمانہ بدل گیا، اب حالات اور حقیقتیں بدل گئی ہیں. اب اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور اگر کوئی ہمیں کہے گا بھی تو ہم حکومت کی طرف اس خط کو رجوع کر دیں گے، حکومت جانے اور سیاست جانے. لیکن ان کا مقصد جمہوریت نہیں ہے. ان کے لیے تو آج بھی وہ چور دروازے تلاش کر رہے ہیں، جیسے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ سے ایک جھوٹے مقدمے میں، ایک ایسے مقدمے میں جسے آج ہر کوئی ایک لطیفہ قرار دیتا
دیتا ہے اس میں نااہل کیا، چونکہ ان کے پاس زور بازو نہیں تھا کہ وہ سیاست کے میدان میں نواز شریف صاحب کو شکست دے سکتے. انہوں نے چور دروازے سے سازش کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس وقت ملک کے اندر تبدیلی لے کر آئے. ان تمام واقعات کے باوجود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تو قائم ہے، اکثریت تو ان کے پاس ہے، اس اکثریت کے نتیجے میں ان کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود ہے. تو کیا حکومت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہتی ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی مدد سے ایسا کرنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچا حکومت نے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہیں تھی، اگرچہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن دیگر جماعتوں کے پاس اکثریت بنتی تھی. یہ نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جمہوری جذبے کے تحت کہا کہ ہم اس جماعت کا احترام کریں گے جس کے پاس سنگل بڑی اکثریت ہے، اگرچہ میجورٹی نہیں ہے. جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو اخلاقی حق دینا چاہیے، وہ حکومت سازی کرے. تو آج پی ٹی آئی کے پاس جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو اپنے عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں، نہ یہ کہ ہر 15 دن بعد 3 مہینے بعد وہ سرکاری وسائل کو لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے، بلوا کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. آئین اور قانون سے جو بھی کھیلے گا اس سے پاکستان کی ریاست نبٹ سکتی ہے. لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا کے اپنے حالات دیکھیں تو دیکھیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. کتنے اضلاع کے اندر لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر بہت برا ہو چکا ہے. تو اس وقت تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت 400% اپنی توجہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے پہ مرکوز کرے تو وہ بھی کم ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی کوشش نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گرائی جائے. دیکھیے، ہم کسی غیر جمہوری اقدام کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن اگر اسمبلی کے اندر وہاں پر کسی وقت وزیر اعلیٰ اپنے اکثریت کا اعتماد کھوتے ہیں تو وہ ایک جمہوری تبدیلی ہوگی. لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کہ ہم کسی غیر جمہوری طریقے سے وہاں پہ تبدیلی لائیں. اچھا احسن اقبال صاحب، ابھی تک تو تحریک انصاف پرامن ہے اور پنجاب میں ہی، لاہور میں ہی جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بھی قائم ہے، وہاں ان کے رہنما وزیر اعلیٰ بھی گئے اور انہوں نے پرامن طور پر اپنی میٹنگ کی، پریس کانفرنس کی، تو کوئی بدامنی نہیں ہوئی. تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ وہ پرامن رہیں گے جب تک حکومت پرامن رہے گی. اگر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی تو پھر وہ بھی طاقت کا استعمال کریں گے. تو کیا کرے گی ایسی صورت میں حکومت؟ حکومت بھی پرامن رہے گی جب تک تحریک انصاف پرامن رہے گی. لیکن اگر کسی وقت تحریک انصاف نے عوام کو ان کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو پھر ان کے ساتھ آنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا. چونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی، پاکستان کو ضرورت ہے استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کی. اب ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے کہ بار بار پاکستان جب بھی اڑان بھرے ہم سیاسی تنازعات سے اور بے یقینی ملک کے اندر پیدا کر کے اس کو کریش کرتے جائیں. آج سے 22 سال کے بعد 1947 میں پاکستان اور بھارت دونوں آزادی کے 100 سال بنائیں گے. جیسے ہم نے بنیان مرصوص میں بھارت کو دفاع کے شعبے میں بچھاڑا ہے، نیچے اس کو چت کیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ معیشت کے اندر بھی ہم نے بھارت کو چت کرنا ہے اور پاکستان کو کام